اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ SPSS لرننگ ٹیوٹوریل سیریز ہم نے سٹارٹ کی تھی۔ لیسن نمبر 1 میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی تھی کہ SPSS ہوتا کیا ہے، کیوں استعمال ہوتا ہے، اور ہم نے سافٹ ویئر چلا کے دیکھا تھا کہ اس کا اوور ویو اور لے آؤٹ کیسا ہے، اس میں کون کون سی ٹیبز ہوتی ہیں، اس میں کون کون سی ویوز ہمیں نظر آتے ہیں، اور کچھ اور بیسک چیزیں ہم نے لیسن 1 میں دیکھی تھیں۔ آپ وہ لیسن دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیسن نمبر 2 میں ہم دیکھیں گے کہ کوئی بھی ریسرچ کا کویسچن ایئر ہے تو اس کو ہم نے SPSS میں سب سے پہلے پٹ کرنا ہوتا ہے۔ وہ کیسے پٹ کیا جاتا ہے؟ ریسرچر جب بھی کام SPSS پہ سٹارٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنا کویسچن ایئر جو ہے وہ SPSS میں پٹ کرتا ہے، اس کے بعد اس سے اگلی چیزیں کی جاتی ہیں۔ تو ہم یہی دیکھیں گے کہ آج کویسچن ایئر پٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ میں SPSS اوپن کر لیتا ہوں۔ یہ SPSS ہمارے پاس اوپن ہے۔ اس میں جو ویریبل ویو ہے اس میں ہم نے اپنا کام سارا سٹارٹ رکھنا ہے اور کام کرنا ہے آج۔ یہ ایک کویسچن ایئر میں نے رکھا ہے اپنے پاس، جو کہ میں آج آپ کو SPSS میں فل ان کر کے دکھاؤں گا۔ یہ کویسچن ایئر آپ دیکھیں بہت ہی سمپل سا کویسچن ایئر ہے۔ اس میں جینڈر، فیکلٹی اور کلاس اسٹرینتھ یہ ڈیموگرافک ویریبل دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد اس کے 20 آئٹمز ہیں جو اس ریسرچر نے اس کویسچن ایئر میں اپنے لیے ہیں۔ تو ہم بھی ایز اٹ از بہت ترتیب سے چلیں گے، جو ترتیب کویسچن ایئر کی ہوتی ہے وہی ترتیب ہم SPSS پر بھی لے کر چلتے ہیں۔ جینڈر، فیکلٹی اور کلاس اسٹرینتھ ہے، تو ہم SPSS کے ویریبل ویو کے اندر، یہ نیم کے اندر یہاں پہ جینڈر، اور سیکنڈ ون کیا تھا، فیکلٹی اور کلاس اسٹرینتھ، فیکلٹی کلاس، چلیں کلاس ہی لکھ دیتے ہیں صرف۔ اوکے، جینڈر، فیکلٹی اور کلاس اسٹرینتھ، میں نے صرف کلاس لکھ دی ہے، آپ بے شک کلاس اسٹرینتھ پورا لکھ دینا۔ تو اس میں جو چیز چینج کرنے والی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سارے ڈیسیمل ویلیوز جتنی بھی ہوں گی یہ ہمیں 0 چاہیے، ہمیں کوئی ڈیسیمل ویلیوز نہیں چاہیے ہوتی۔ ہمیں 1.00، 2.00، 3.00 یہ ویلیوز نہیں چاہیے، ہمیں صرف سمپلی یہ والی ویلیوز چاہیے، 000 بٹس جو بھی ہے وہ ہو پڑی، باقی چیزوں کو ایز اٹ از نہیں چھیڑنا۔ ہاں، جو یہاں پہ چیز امپورٹنٹ ہے وہ ویلیو والی ہے۔ ہم جینڈر کی ویلیوز کیا ہیں، SPSS جو ہے وہ کیونکہ اپنے ویریبل ویو میں تو چلیں ABCs کو کاؤنٹ کر لیتا ہے، جو اس کا ڈاٹا ویو ہے، یہ ڈاٹا ویو کے اندر صرف نیومرلز جو ہے وہ دیکھتا ہے، 1 2 3 0 1 2 3 ان چیزوں کو۔ تو ہم نے جینڈر کو نمبرنگ دینی ہے۔ کویسچن ایئر کی طرف واپس آتے ہیں۔ جینڈر کون کون سی ہوتی ہیں جی؟ میل ہے یا فیمیل ہے؟ تو ہم میل کو 1 دے دیتے ہیں، ہم فیمیل کو 2 دے دیتے ہیں۔ تو SPSS کو پتہ چل جائے گا کہ جینڈر کے باکس کے اندر اگر 1 لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رسپونڈنٹ میل ہے آپ کا، یا جینڈر کے باکس کے اندر اگر 2 لکھا ہوا ہوگا SPSS کے اندر تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ فیمیل کا ہے۔ واپس میں SPSS پہ آ گیا ہوں۔ جو جینڈر ہے اس کی ہم نے ویلیو سیٹ کرنی ہے۔ یہاں پہ کلک کیا، یہ جو 3 ڈاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پہ میں نے کلک کیا تو یہ ایک چھوٹا سا ڈائلاگ باکس یا پاپ اپ اوپن ہو گیا ہے۔ پوچھ رہا ہے کیا ویلیو دینی ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ 1 ویلیو دینی ہے۔ 1 ویلیو کا لیبل کیا ہوگا، وہ ہوگا جی میل۔ یہاں پہ میں ایڈ کر دیتا ہوں، یا آپ اگر سمپلی انٹر دبائیں گے تو بھی کام آپ کا چل جائے گا۔ یہ دیکھیں یہاں پر آ گئی ہے کہ 1 ویلیو کس کو آپ نے دے دی ہے، میل کو۔ 2 ویلیو دی ہے، کس کو دی ہے جی؟ فیمیل کو دی ہے۔ پھر اس کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں، تو یہ 2 جینڈر کی ویلیوز آ گئیں۔ اس کو آپ اوکے کر دیں تو یہاں پر یہ آ چکی ہیں کہ اگر جب بھی 1 لکھا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ میل کی بات ہو رہی ہے، اور 2 اگر لکھا ہوگا ہمارے اس کویسچن ایئر کے اس ڈیٹا شیٹ کے اندر تو اس کا مطلب ہوگا فیمیل کی بات ہو رہی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں فیکلٹیز کون کون سی ہیں، سائنسز اور آرٹس۔ تو میں سائنسز کو 1 نمبر دے دیتا ہوں، آرٹس کو میں 2 نمبر دے دیتا ہوں، کہ فیکلٹی کے باکس کے اندر اگر 1 لکھا ہوا ہوگا تو اس کا مطلب ہے سائنسز کا رسپونڈنٹ ہے، اور فیکلٹی کے باکس کے اندر اگر 2 لکھا ہوا ہوگا تو اٹ مینس کہ وہ آرٹس کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والا رسپونڈنٹ ہے۔ سائنس کو ہم 1 دے دیتے ہیں۔ میں واپس آ گیا ہوں، اس پہ یہ فیکلٹی ہے ہماری، اس میں ہم نے ویلیو دینی ہے، یہ جو 3 ڈاٹس ہیں، 1 ویلیو آپ نے دینی ہے سائنسز کو، اور 2 آپ نے دینی ہے آرٹس کو۔ انٹر میں نے دبایا تھا تو ایڈ ہو گئی تھی، یہ ایڈ کا بٹن ہے، اس پہ بھی آپ کلک کریں گے تو یہ ایڈ ہو کر یہاں پر جب چیزیں آ گئی تو اٹ مینز وہ پوری ہیں۔ میرے پاس تو یہ صرف 2 ویلیوز ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے پاس سوشل سائنسز کی علیحدہ فیکلٹی ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہیومینٹیز کی علیحدہ فیکلٹی ہو، جو بھی ہوں گی وہ آپ 1 2 3 4 5 ایز اٹ از لکھتے جائیں گے۔ اوکے کر دیتے ہیں، اس کی ویلیوز بھی سیٹ ہو گئیں۔ اوکے، کلاس اسٹرینتھ کیا کیا ہیں، اب ٹیکنیکل چیز آ گئی ہے۔ اس میں دیکھیں 1 2 3 4 5 6، یعنی کہ اس کی 6 ویلیوز ہوں گی۔
کلاس اسٹرینتھ میں 1 کا مطلب ہوگا 30 سے 45، 2 کا مطلب ہوگا 46 سے 60 کلاس اسٹرینتھ، 3 کا مطلب ہوگا کہ 61 سے 65 کلاس اسٹرینتھ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اسی کے اکارڈنگ ہی ہم ایس پی ایس ایس میں ان کو نمبرنگ دیں گے۔ کلاس میں آیا اس کی یہ جو ویلیوز ہیں ہم سیٹ کرتے ہیں۔ پہلی ویلیو کیا تھی؟ 30 سے 45 تک۔ 1 ویلیو جو ہے اس کا مطلب ہوگا 30 سے 45 اسٹرینتھ، ایڈ کر دیتے ہیں۔ 2 ویلیو جو ہوگی اس کا مطلب ہوگا 46 سے 60 تک۔ 3 ویلیو جو ہوگا اس کا مطلب ہوگا 61 سے 75 تک۔ 4 ویلیو جو ہوگی اس کا مطلب ہوگا 76 سے 90 تک۔ 5 جو ویلیو ہوگی اس کا مطلب ہوگا 91 سے 105 تک۔ 6 جو ہے اس کا مطلب ہوگا 105 ٹو 120، سوری 106 آنا چاہیے، 106 ٹو 120۔ یہ 6 ویلیوز میں نے اس کی سیٹ کر دی۔ یعنی کہ ایس پی ایس ایس میں اگر 30 سے 45 اسٹرینتھ والا کوئی رسپونڈنٹ ہوگا تو وہ لکھنے کے لیے مجھے اسٹرینتھ کے اندر 1 لکھنا پڑے گا۔ یہ میں نے ان کے یوں سمجھ لیں کوڈنگ کر دی ہے۔ ان ادر ورڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں نے کوڈ بک پریپیئر کر لی ہے صرف ڈیموگرافک ویریبلس کی فی الحال۔ آگے دیکھتے ہیں جو ہمارے آئٹمز ہیں، یہ سارے ان کو ہم آئٹمز بولتے ہیں۔ کویسچن ایئر کے آئٹمز اس کے 20 ہیں اس کویسچن ایئر میں، تو ان سب کو بھی ہم نے نام دے کر لکھنا ہے۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ نیمز میں، تو اسٹیٹمنٹ نمبر 1 ہے یا آئٹم نمبر 1 ہے، میں ST1 لکھ دیتا ہوں یا خالی S1 لکھ دیتے ہیں، اس کو S2 لکھ دیتے ہیں، S3 S4 S5، اسٹیٹمنٹ نمبر 5 نمبر 6 نمبر 7۔ اگر آپ نے اپنی یاد دہانی کے لیے کچھ اور رکھنا ہے تو آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اسٹیٹمنٹ نمبر 1 جو ہے وہ آپ کا لیڈرشپ سٹائلز کے متعلق ہے، آٹوکریٹک لیڈرشپ سٹائل کے متعلق اسٹیٹمنٹ ہے، تو وہ بے شک آپ SA1 لکھ دیں۔ اور اگر اسٹیٹمنٹ جو ڈیموگرافک ویریبلس کی آئے گی، سوری ڈیموکریٹک لیڈرشپ کی آتی ہے، تو اس کو آپ SD لکھ دیں، SD1 SD2 SD3 اس طرح، تو کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں جو آپ کو کنوینئنٹ۔ یہ جسٹ کوڈ ہے، اس کا آپ کی ریسرچ کے اندر کہیں پہ یوز ایز اٹ از نہیں ہے، یہ آپ صرف ایس پی ایس ایس کے اندر ہی یوز کرتے ہیں، کیونکہ ایس پی ایس ایس کے جو ریزلٹس آتے ہیں ان میں یہ چیزیں شامل نہیں ہوتی، اس میں صرف فائنڈنگز ہوتی ہیں۔ اوکے 15 16 17 18 19 اور 20، یہ 20 اسٹیٹمنٹس کی میں نے جو ہے وہ چیزیں سیٹ کر دی ہیں۔ یہ ویلیوز ہمیں سب کی 0 0 چاہیے، تو ان کو ہم 0 0 کر دیتے ہیں۔ یہ میں جو لیپ ٹاپ کے ہمارے کی بورڈ پہ ایرو کیز ہوتی ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے میں اوپر اور نیچے جا رہا تھا۔ اب ان سب کی ویلیوز ہم نے لکھنی ہے۔ ان کے اگر لیبل لگانے ہوتے ہیں، جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کے یوزلی لیبل لگائے جاتے ہیں، تو ہم یہی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اسی کو ہی کاپی کر کے اور یہاں لیبل کے اندر لکھ دیتے ہیں، بس اتنا ہی۔ یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے، ویسے پوری آ گئی ہے، پوری دیکھنے کی ضرورت، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو اوپن کر دیتے ہیں تاکہ یہ آپ کو پوری ویزیبل ہو۔ اسٹیٹمنٹ نمبر 1 ہے، اس کے لیبل میں ہم نے اسٹیٹمنٹ بھی لکھ دی ہے، اور اس کو ویلیوز کون سی دینی ہے ہم دیکھتے ہیں۔ ویلیوز یہ ہیں اس کی، نمبر 1 کا مطلب ہوگا اسٹرانگلی ایگری، نمبر 2 کا مطلب ہوگا ایگری، نمبر 3 کا مطلب ہوگا نیوٹرل، نمبر 4 کا مطلب ہوگا ڈس ایگری، نمبر 5 کا مطلب ہوگا اسٹرانگلی ڈس ایگری۔ یہ جو لکٹ اسکیل ہے اس کو ہم 1 2 3 4 5، کیونکہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا یہ ویلیوز جو ہے وہ نیومیرک صرف ریڈ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ جو ABCs ہوتے ہیں ہمارے الفابیٹس ان کو یہ ریڈ نہیں کر سکتا، تو ہم 1 2 3 4 5 ہی نمبر دیں گے۔ 1 اسٹرانگلی ایگری کو دیں گے، یہاں پہ ہم نمبر دے لیتے ہیں، پیچھے جیسے نمبر دیے تھے۔ 1 ویلیو دینی ہے کس کو؟ اسٹرانگلی ایگری کو، SA لکھ دیتے ہیں صرف۔ 2 دینی ہے ایگری کو، 3 دینی ہے نیوٹرل کو، 4 دینی ہے ڈس ایگری کو، 5 آپ نے دینی ہے اسٹرانگلی ڈس ایگری کو۔ تو یہ لکٹ اسکیل ہمارا بن گیا۔ میں انٹر دباتا جا رہا تھا، آپ ایڈ کا بٹن دبا لیں۔ اب کیونکہ آپ کی ساری اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ اسی لکٹ اسکیل پہ ہی چل رہی ہیں، یہ دیکھیے سب کا آپشنز جو ہیں وہ یہی 5 ہی ہیں، 1 2 3 4 5، اسٹرانگلی ایگری، ایگری نیوٹرل ڈس ایگری، اسٹرانگلی ڈس ایگری والے۔ تو ہم کیا کریں گے، آپ سمپلی جو آپ کے کی بورڈ بٹنز ہیں ان کو یوز کریں
اور یہ جو ہم نے سیٹ کیا ہے ابھی اس کے اوپر آئیں، کنٹرول سی پریس کر دیں، ہم نے کاپی کر لیا اور نیچے جو ہے وہ آپ پیسٹ کرتے جائیں، یعنی کہ کنٹرول وی دباتے جائیں۔ میں نے کوئی کلک نہیں یوز کیا، میں نے صرف جو ایرو کیز ہوتی ہیں انہی کو میں استعمال کر رہا ہوں۔ آپ ان سب کو اگر اکٹھا سلیکٹ کرنا چاہیں تو شفٹ کا بٹن دبائی رکھیں اور ڈاؤن ایرو کی دباتے جائیں جہاں تک آپ نے جانا ہے۔ یہ 20 تک آنا تھا، یہاں تک ہم نے پیسٹ کر دیا، تو وہ سارے جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہاں پہ یہ چیز پیسٹ ہو چکی ہے۔ یہ ایک چیز میرے خیال میں یہ غلط ہم سے لکھا ہوا ہے، اسٹیٹمنٹ 20 پوری ہو گئی ہیں، یہ کچھ چیز ڈیلیٹ کرنی ہے۔ آپ یہ جو 24 لکھا ہوا ہے اس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے، یہ کیونکہ یہ ایکسٹرا اسٹیٹمنٹ ہے، اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ رائٹ کلک کیا اور اس کو کلیئر کر دیں کہ بھئی یہ تو کوئی غلط چیز لکھی گئی ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ نمبر 1 جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کا تو لیبل ہم نے لگا دیا، باقی سب کی لیبلنگ تو بھی رہتی ہے، تو اس کا بھی آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سیم وائز جو ایرو کیز ہیں لیپ ٹاپ کی ان کو آپ یوز کریں گے۔ یہ یہاں سے میں نے جو ہے نا شفٹ کا بٹن دبایا ہے اور اس کو میں نے چھوڑا نہیں ہے، شفٹ کا بٹن میں نے پکا دبایا ہوا ہے، اور میں جو ڈاؤن ایرو کی ہے اس کو دباتا جا رہا ہوں، نیچے وہ خود بخود چلتا جا رہا ہے۔ شفٹ کو میں نے چھوڑا نہیں ہوا، شفٹ کو میں نے ہولڈ کیا ہوا ہے۔ یہ ساری اسٹیٹمنٹس آپ کی سلیکٹ ہو گئی ہیں۔ اگر ایسے ہو جائے کہ یہ آگے والی چیزیں جو ہیں یہ بھی سلیکٹ ہو گئی ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے شفٹ کا بٹن میں نے ابھی تک دبایا ہوا ہے، آگے سے یہ چیزیں بھی سلیکٹ ہو گئی ہیں، اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ ایرو کی اوپر والی دبائیں تو وہ صرف اسی تک واپس آ جائے گا۔ اب آپ ان کو کنٹرول سی کر لیں، یہ اب ساری یوں سمجھ لیں کاپی ہو گئی ہیں آپ کی اسٹیٹمنٹ۔ اور دوبارہ SPSS میں آتے ہیں اور یہ اسٹیٹمنٹ 2 ہے، یہاں سے پیسٹ کرنے سٹارٹ کرنی چاہیے، تو یہاں پہ ایک دفعہ سنگل کلک کر دیں اور کنٹرول وی دبا دیں تو وہ ساری جو 20 اسٹیٹمنٹس ہیں یہاں پر لیبل ہو کر کاپی ہو کر آ جائیں گی۔ تو یہ یوں سمجھ لیں ہماری پوری کوڈ بک پریپیئر ہو گئی ہے۔ اس میں جینڈر کے بھی ہم نے ویلیوز لگا دی، فیکلٹی کی بھی ویلیوز لگا دی، کلاسز کی بھی لگا دی، اور سارے جتنے آئٹمس تھے وہ سارے بھی لگا دیے۔ اب ذرا ڈیٹا ویو میں ہم جاتے ہیں کہ وہاں پہ یہ چیزیں ہمیں کیسے نظر آئیں گی۔ وہاں پہ یہ چیزیں جو ہے ٹرانسپوز ہو کر ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ وہاں پہ تو ہم نے جینڈر، فیکلٹی، کلاس اس طرح لکھا تھا، تو یہاں پہ یہ جینڈر، فیکلٹی، کلاس، اسٹیٹمنٹ 1، اسٹیٹمنٹ 2، اسٹیٹمنٹ 3 یہ ہمیں اس فارم میں نظر آ رہے ہیں۔ ایک چیز یہاں پہ آپ دیکھیں، یہ جو نمبرنگ چل رہی ہے یہ آپ کے ریسپونڈنٹس کے نمبر ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے 20 لوگوں سے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، تو پہلا جو رسپونڈنٹ ہوگا آپ کا اس نے جینڈر کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اگر وہ میل ہے تو آپ یہاں پر 1 لکھ دیں گے کیونکہ آپ نے کوڈ بک میں ڈیفائن کی ہے ایک چیز، اور اگر یہ پہلی رسپونڈنٹ آپ کی فیمیل ہے تو آپ یہاں پر 2 پٹ کر دیں گے۔ دین پہلا جو رسپونڈنٹ ہے اس کی فیکلٹی کیا ہے، اگر وہ سائنسز تھی تو آپ 1 پٹ کر دیں۔ اوکے، اس کی کلاس کی اسٹرینتھ کیا ہے، آپ دیکھیں گے آپ کے کوڈ کے اکارڈنگ لیٹ سے وہ 3 ویلیو آ رہی ہے۔ اسٹیٹمنٹ 1 کے بارے میں اگر اس نے اسٹرانگلی ایگری کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے اسکیل میں اسٹرانگلی ایگری کو 1 ویلیو دی تھی تو آپ یہاں پر 1 لکھ دیں گے۔ اسٹیٹمنٹ 2 کے بارے میں اگر اس نے اسٹرانگلی ڈس ایگری کیا ہوا ہے تو وہ ہمارے اسکیل کے مطابق نمبر 5 آنا چاہیے، تو ہم یہاں پہ 5 لکھ دیں گے۔ تو یہ ایک 1 بائی 1 کر کے آپ نے یہ ساری چیزیں یہاں پر پٹ کر دینی ہے۔ یہ پہلے رسپونڈنٹ سمجھ لیں، پہلا کوسچن آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اس نے جینڈر کے بارے میں کیا لکھا، اس نے فیکلٹی کے بارے میں، کلاس کے بارے میں، اسٹیٹمنٹ 1 کے بارے میں کیا آنسر دیا، 2 3 4 5 6 7 8 اپ ٹو سو آن، آپ کی جتنی اسٹیٹمنٹس ہیں آپ رسپونڈنٹ 1 کے بارے میں لکھ دیں گے۔ اس کا کوسچن پھر ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے۔ دین رسپونڈنٹ نمبر 2 کو ہم دیکھیں گے اس نے کیا کہا، پھر ہم رسپونڈنٹ نمبر 3 دیکھیں گے۔ تو آج جو ہے ہمارا بیسک کام صرف یہی تھا کہ کوسچن کو کیسے پٹ کرنا ہے۔ تو یہ جو ویریبل ویو تھا اس کے بارے میں ہی آج ہماری ڈسکشن تھی۔ یہ ڈیٹا ویو میں ہم نے ڈیٹا باقاعدہ لکھنا کیسے ہے اس کو ہم نیکسٹ انشاءاللہ لیسن میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے یہ کوڈ بک پریپیئر کرنا ہی تھی۔ تو جن لوگوں کے کوسچن ان کے پاس ہیں، یا اگر کوئی سیمپل کوسچن نیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی پریکٹس کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ آج کے لیے لیسن اتنا ہی ہے، انشاءاللہ جلد لیسن نمبر 3 میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔